نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے آئی ریسائٹ، آئی ریڈ، میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کا کام تھا پڑھنا، نبی آئے تھے دنیا کو پڑھانے، یہ الگ بات ہے۔ نبی کی ماننے والی قوم آج بھارت میں سب سے زیادہ ان پڑھ ہے۔ جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں آئی ہیں، اقرا، ریڈ، پڑھ، اس نبی کے ماننے والے مسلمان بھارت میں اس وقت سب سے زیادہ نرکشر ہیں، سب سے زیادہ اللیٹریٹ ہیں، سب سے زیادہ ان پڑھ ہیں۔ اور یہ صرف سیمانچل کی بات نہیں، پورے بھارت، اوور آل پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ یہ مت کہیے کہ ہم بہت غریب ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ سے غریب کمیونٹی اسی بھارت میں موجود ہے، مگر آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ باپ گول گپا بیچ لے گا، چائے کا ٹھیلا لگا لے گا، پان کی ٹپری لگا لے گا، مگر بچوں کو پڑھائے گا۔ ہماری قوم اس میدان میں بہت پیچھے ہے۔ میں بنارس جیسے شہر میں رہتا ہوں، میں ایک مسلم علاقے میں، مسلم اکثریت علاقے میں رہتا ہوں۔ ہمارے علاقے مشہور ہیں کھانے پکانے کے لیے۔ مسلمانوں کے علاقے میں پکوڑی بہت اچھی ملے گی، بریانی بہت اچھی ملے گی، چکن کی دکانیں بہت اچھی ملے گی، اور کوچنگ سینٹر کہاں ملے گا؟ دوسروں کے علاقے میں۔ ہمیں کہیں سے چلو بھر پانی لینا چاہیے اور اسی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ، اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے کون کون سی چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ آؤ میں حرام کی لسٹ بتاتا ہوں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو، اللہ کے آگے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ میں 2025 کی نومبر کی 8 تاریخ کو کٹیہار کے علاقے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے بھارت میں ایک جگہ ہے پانی پت، وہاں ایک شاعر پیدا ہوئے، ان کا نام تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ انہوں نے کتاب لکھی جس میں پورے اسلام کی ہسٹری انہوں نے بیان کی، مسلمانوں کی پوری ہسٹری بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں مد و جزر اسلام، یا آسان زبان میں کہتے ہیں مسدس حالی۔ حالی نے 100 سال پہلے بھارت کے مسلمانوں کا جو نقشہ کھینچا تھا، 100 سال کے بعد بھی وہ نقشہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرا اے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان کا ایمان فیویکوئک کی طرح ہے، بڑا مضبوط ہے۔ یہ قبر پہ جا کے سجدہ کرے، یہ مزاروں پہ جا کے مرغا چڑھائے، بکرا چڑھائے، منتیں مانے، یہ سارے شرکیہ کام کر لے، یہ پکا مسلمان بنا رہتا ہے۔ اور ابھی تو الیکشن کا ماحول ہے،
جو بیچارہ الیکشن میں آ جاتا ہے، سیاست میں آ جاتا ہے، اس کے تو 100 خون معاف ہو جاتے ہیں. وہ تو کوئی بھی کام کرے گا کہے گا مولانا صاحب کیا بتاؤں، مجبوری ہے. یاد رکھو، دنیا کے کسی اور گناہ کے لیے ایکسکیوز پیش کیا جا سکتا ہے. نو ایکسکیوز فار شرک. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. نو 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 نیور، کداپی نہیں، کبھی نہیں. مشرک کی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی نہیں. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کا ادھیکار کسی اور کو دے رہا ہے. او میرے سیمانچل کے شیرسا بادیوں، اگرچہ آپ کی اکثریت اہل حدیث ہے، میں جانتا ہوں قرآن و حدیث پر چلنے کا آپ کا دعویٰ ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے عقیدے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے معلوم ہے اب آپ کے علاقوں میں بھی گنڈے تعویذ ہونے لگے ہیں، آپ کے بچوں کے گلے میں بھی تعویذ پائے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بہت سارے شرکیہ کام ہونے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو پہلا گناہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تجھے جلا کر رہا کر دیا جائے، اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور ایک بات بولوں، ابھی بہت سارے لوگ یہاں کی چندہ دیتے ہیں، مولانا صاحب میرے ماں باپ کی طرف سے یہ چندہ ہے. بہت اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے. ماں باپ کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مگر ایک بات بولتا ہوں، اگر ماں باپ مشرک ہیں اور شرک کی حالت میں مر گئے بغیر توبہ کیے، تو ایسے ماں باپ کی طرف سے نہ تو صدقہ دیا جا سکتا ہے، نہ چندہ دیا جا سکتا ہے، نہ ایسے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. اللہ، اپنی ماں ہے، اپنا باپ ہے، مگر ہمیں اجازت نہیں، ہمیں پرمیشن نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ، ہم اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. کٹیہار والوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ کو وہ دولت ملی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اے اللہ میرے پتا کو معاف کر دے، میرے باپ کو بخش دے، میرا باپ بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا. اللہ نے کہا خبردار اے ابراہیم، تیرا باپ مشرک تھا اور شرک کی حالت میں مرا تھا، تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. اے اللہ اس سے بڑھ کے میری ذلت کیا ہوگی، اے اللہ اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا. اللہ کا اعلان ہوگا نو فارگیونیس فار دا مشرک، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں. اے ابراہیم تیرا باپ مشرک تھا اور تو ذرا اپنے پیر کی طرف دیکھ. بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے، ان کا باپ بجو ایک جانور ہوتا ہے، بجو کی شکل میں لایا جائے گا اور پیر کے بل اس کو الٹا کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ. اللہ اکبر. ابراہیم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے صحابہ کو لے کر. جس ماں کو 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، اس ماں کی قبر پہ گئے. 50 سال کے بعد
بچہ بوڑھا ہو جائے تب بھی ماں کی ممتا بھولتا نہیں ہے. ماں آپ کی چلی جائے گی، جس ماں کو آج توجہ نہیں دیتے ہو، کل وہ ماں جب چلی جائے گی ماں کی ممتا یاد آئے گی، ماں کا چہرہ یاد آئے گا، ماں کا پیار یاد آئے گا. نبی اکرم نے اپنی ماں کو یاد کیا، ماں کی قبر پہ جا کے رونے لگے، اور اتنا روئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فبکا وابکا من حولہ، آپ بھی رونے لگے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کے رونے لگے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یوزن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ناٹ الاؤڈ، اے میرے نبی اجازت نہیں ہے. نبی کو بھی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی، جو آپ کو ملی ہے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. میں کہتا ہوں ہم جھوپڑی میں رہتے ہوں، ہمیں کھانے کو اناج ڈھنگ کا نہ ملتا ہو، پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ملتے ہوں، لیکن سوچو اگر یہ دولت ہمیں ملی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کم سے کم ہم دعائیں مغفرت کر سکتے، کتنی بڑی دولت ہے. نبیوں کو، بہت سارے نبیوں کو یہ دولت نہیں مل پائی. اس لیے میرے بھائیو، توحید کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، علماء سے جڑو، پتہ کرو کون سا عمل ایسا ہے جو توحید کے خلاف ہے. ناجانکاری میں کلیا چک میں ایک مکان کے ٹائلز میں میں نے دیکھا اجمیر کا فوٹو لگا ہوا ہے. ناجانکاری میں، جانکاری نہیں تھی، اس نے اجمیر کا فوٹو لگا کے رکھا تھا. ناجانکاری میں کتنے لوگوں کے، اہل حدیثوں کے گھروں میں گندا تعویذ ہو رہا ہے. تو اللہ جب حرام کی لسٹ بیان کرتا ہے تو پہلی چیز کیا کہتا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں اچھا سلوک کرنا. مرے ہوئے ماں کی طرف سے مسجد میں 10 لاکھ کا چندہ دے رہا ہے، اور زندہ تھی تو 10 روپے کے لیے محتاج بنا کے رکھا تھا. باپ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرا محتاج تھا اور تو کبھی دھیان نہیں دیتا تھا. باپ مر گیا تو مدرسے میں چندہ دے رہا ہے، یتیموں کو دان دے رہا ہے، غریبوں کو دان دے رہا ہے. نہیں میرے بھائی، زندگی میں قدر کرو. اگر آپ کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں اور آپ کو اس بوڑھے اور لاچار باپ کا پاخانہ صاف کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ کی قسم، دنیا میں لاکھوں صفائی کرمی ہے جو اس لیے گندگی صاف کرتے کہ ان کو پیسہ ملتا ہے. ارے تو چند مہینے، چند دن اپنے باپ کی گندگی یہ سوچ کے صاف کر لے کہ تیری جنت پکی ہو رہی. تیری ماں اگر بوڑھی ہے اور تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلانا پڑ رہا ہے تو تو بوجھ نہ سمجھ، تو پریشانی نہ سمجھ. تو کتنے سالوں تک تیری ماں اپنی گود میں بٹھا کے تجھے کھلایا کرتی تھی. میں ایک طرفہ بات نہیں کروں گا. شادی کے بعد ہر گھر میں ساس اور بہو کا میٹر آتا ہے، شوہر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، ماں کی بات مانو کہ بیوی کی بات مانو. میں کہتا ہوں بھائی، ایک کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور ایک کے ساتھ تجھے جنت میں جانا ہے. ایک شریک حیات ہے اور ایک سبب حیات ہے. ایک نے تجھے پیدا کیا اور ایک تیرے لیے تیرے بچوں کو پیدا کرے گی. ایک تیرے بھروسے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے اور ایک نے ساری قربانی دے کے تجھے پیدا کیا ہے. تجھے بیلنس کرنا ہے، تجھے ماں کا بھی خیال کرنا ہے، تجھے بیوی کا بھی خیال کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسرا حکم، 10 باتیں مجھ کو بیان کرنی ہیں، جیسے ہی 10 بات پوری ہوگی ٹاپک ختم ہو جائے گا. اور اگر مولانا جرجی صاحب اسٹیج پر آ گئے تو ویسے بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کہیں جلسے میں ایسا ہوا کہ میری تقریر چل رہی ہے، اب شیخ جرجی صاحب آئے تو ساری نظریں ان کی طرف چلی گئی. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. مقرر توجہ چاہتا ہے. اگر میں تقریر کر رہا ہوں، پیچھے اسٹیج پر بھی اگر خسر پسر ہوتی ہے اس سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. میں کہیں خطبہ دیتا ہوں، گرمی کا موسم رہتا ہے،
لیکن اگر پنکھا زیادہ تیز آواز کرتا ہے تو میں پنکھا بند کرا دیتا ہوں، کیونکہ مقرر کو سکون چاہیے۔ یہ ہمارے یوٹیوبر حضرات لگائے ہیں، اب بیچ بیچ میں پیچھے سے لوگ آواز دیتے ہیں نیچے کرو نیچے کرو، مقرر کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اگر شیخ جرجیت صاحب آ جائیں گے تبھی میں بات ختم کر دوں گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اے ایمان والو اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے، یہ سوچ کر کے کہ وہ کیا کھائے گی، قتل نہ کرو۔ ماں کے پیٹ میں آج بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایبارشن کیا جا رہا ہے، حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے، گربھپات کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے بچے پیدا ہونے کے بعد قتل کیے جاتے تھے، لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد قتل کی جاتی تھی۔ آج کی دنیا ترقی کر چکی ہے، آج ماں کے پیٹ میں بچیوں کو مارا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا مِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل مت۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو جب تک بہت کرٹیکل سچویشن نہ ہو، عورت کی جان خطرے میں نہ ہو، حمل کو گرانے کی اجازت نہیں، چاہے وہ 1 مہینے کا ہو چاہے وہ 10 دن کا ہو۔ اگر اس کے پہلے، حمل کے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ بھی بچوں کے بیچ میں گیپنگ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر حمل ٹھہر چکا ہے اس کو گرانا یہ اولاد کا قتل ہے اور حرام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی روزی ہم دینے والے، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دینے والے۔ تو یہ مت سمجھ کہ تو کھلاتا ہے، نہیں نہیں، تو نہیں کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے گھر میں صرف 2 بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غربت اور پریشانی میں ڈال کے رکھا ہے، اور کتنے لوگ ہیں ان کے 10 بیٹے ہیں اور سب چین سے کھا رہے ہیں۔ تو دولت کی تقسیم ہماری اولاد کے حساب سے نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ دیتا ہے روزی، اللہ دیتا ہے تو جس کے 8 بچے ہیں اس کو بھی روزی مل رہی ہے، اور اللہ نہیں دیتا ہے تو جس کے گھر میں 1 بھی بیٹا نہیں اس کو بھی پریشانی آتی ہے۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اے میرے بندو فحش کاموں کے، اشلیل کاموں کے، ولگر کاموں کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر، ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، الفواحش، all the vulgar activities۔ ابھی امریکہ میں نیو یارک ایک شہر ہے، وہاں ایک مسلمان میئر جیت گیا ہے، بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہو رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ کون؟ ممدانی ہے، زہران ممدانی۔ وہ انڈیا، اصل میں وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، اور مسلک کے اعتبار سے وہ شیعہ ہے، اور شیعوں میں بھی اثنا عشری شیعہ ہے، جو صحابہ کو گالی دینے والا فرقہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں صاحب، امریکہ کی کہ اتنے بڑے شہر نیو یارک میں ایک مسلمان میئر بن گیا۔ ابھی کل میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں وہ لوگ جن کا تعلق LGBT سے ہے، جو لیسبین اور گے یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق کو جو لوگ صحیح مانتے ہیں، جائز مانتے ہیں، زہران ممدانی کہتا ہے مجھے ان کے نظریے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے گاڈ از گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بھی گے ہے، زہران ممدانی کہتا ہے مردود کہ میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، اور ہم بڑے خوش ہو رہے صاحب وہ مسلمان ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر پر بہت جلدی خوش مت ہو جایا کرو۔ دنیا میں ایسے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی گندگی ہے مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز، مرد کا مرد سے تعلق بنانا۔ یہ اس عمل کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور جانتے ہو عذاب کیا اترا تھا ان کے اوپر؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری قوم کو اللہ نے الٹ دیا تھا۔
انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا. اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے, شوہر کے لیے بیوی کو بنایا ہے. وہ مردود مرد کے ساتھ تعلق بناتا تھا. جب انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا, اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا. اور آج بھی عرب کے اندر وہ سرزمین موجود ہے, وہاں پہ بہت ہی گندے پانی کا سمندر اور گندے پانی کی جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, بحر مردار کہتے ہیں. اور جب ریسرچ کی گئی تو اس کے اندر اس بستی کے اوشیش پائے گئے, اس بستی کے باقیات پائے گئے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اللہ نے کہا خبردار گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ. یہ زناکاری گندا کام, یہ بدکاری گندا کام, یہ مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا گندا کام, یہ مرد کا اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کے ذریعے منی خارج کرنا گندا کام. جتنے ولگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, حرام اور گندے اور غلیظ کاموں کے قریب نہ جاؤ. اور آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی, فرمایا ما ظہر من. اچھا میں یہ سب بیان کر رہا ہوں, یہ یوٹیوبر سے بول دیتا ہوں, اگر کسی نے کوئی گندا تھمبنیل لگایا اور میں اس سے کوئی مطلب نہیں رکھوں گا کہ کون سے چینل کا ہے. میں اتنے سارے چینل والوں کو پہچان نہیں سکتا, اور میرے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں کہ میں فلٹر کروں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر آج کی تقریر کا کوئی بھی تھمبنیل میرے پاس آیا, اور لوگ میرے پاس بھیجتے ہیں, اگر ایک بھی گندا تھمبنیل آیا تو اگلے جلسے میں آپ کو بالکل اجازت نہیں ملے گی, کسی کو بھی اجازت نہیں ملے گی. تو جتنے گندے کام ہیں ان سب کے قریب مت جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہری گندے کام ہیں, جو دکھ رہے ہیں, جو اوپن ہیں, ان سے بھی بچو. وما بطن, اور جو چھپ کر کے ہو رہے ہیں, چیٹنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں, بند کمرے میں ہو رہے ہیں, ہوٹلوں میں ہو رہے ہیں, پارکوں میں ہو رہے ہیں, ان تمام گندے کاموں سے بچو. ایک بے پردگی وہ ہے, لڑکی گھر کے باہر بے پردہ نکلی, ساری دنیا کو نظر آیا یہ بے پردہ ہے. ایک بے پردگی یہ ہے گھر کے باہر تو پردے میں نکلتی ہے اور گھر کے اندر دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے, جیجا سالی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے, خالہ کے لڑکوں کے ساتھ گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں, ماما کے لڑکے کے ساتھ عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے محرم اور غیر محرم کا. تو اللہ نے کہا کہ خبردار فواحش کے قریب مت جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام پارٹس آف باڈی میں جتنا زنا اللہ نے لکھ دیا ہے, ابن آدم اتنا زنا کرتا ہے. آگے اللہ کے نبی نے اپنی بات کو کلیئر کرتے ہوئے فرمایا العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع, اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے. والید زناہ البطش, ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. والرجل زناہ الخطا, اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. اللہ معاف کرے, آج ہمارے نوجوانوں میں اکثریت آنکھوں کے زنا, کانوں کے زنا, ہاتھوں کے زنا میں مبتلا ہے میرے بھائی. اور اس کا انجام یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے اور انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. جگہ جگہ نقلی حکیموں کے ایڈ لگے ہیں, مردانہ بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے حکیموں کے ایڈ لگے ہوئے ہیں. حکیموں کی بڑھتی ہوئی یہ کثرت اور نوجوانوں میں پائی جانے والی یہ بیماریاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ گندے کام ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بیان کی. اس کے بعد پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور خبردار کسی نردوش کی ہتیا مت کرنا, کسی ایسے انسان کی جان مت لینا جس کی جان لینے کا تم کو ادھیکار نہیں ہے. میڈیا والوں تک اگر بات پہنچے تو پہنچا دینا. رات دن تم اپنے چینلوں پر بیٹھ کر ایسے نوجوانوں کو پکڑ کر کے لاتے ہو جو پتہ نہیں کبھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے, ان کو تم ایکس مسلم بتاتے ہو, اور ان نوجوانوں کو بٹھا کر کے جب وہ اسلام کو گالی دیتے ہیں, قرآن کو گالی دیتے ہیں, نبی کو گالی دیتے ہیں, تو میڈیا والے بڑے خوشی خوشی اس کو شیئر کرتے ہیں. اور
اسلام کا ڈیفینس کرنے کے لیے ایسے داڑھی اور ٹوپی والوں کو بلایا جاتا ہے نیوز چینل پر جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. 1500 روپے کے لیے وہ چینل پہ جاتے ہیں اور اپنی بھت کرواتے ہیں اور اسلام کو اپمانت کرواتے ہیں. میڈیا والوں اگر دم ہے اور ہمت ہے تو کبھی اپنے چینلوں پر ان مسلمانوں کو بھی لاؤ جو کبھی غیر مسلم تھے اور اب انہوں نے اسلام قبول کیا. ذرا ان سے بھی پوچھو کہ انہوں نے دوسرے مذہب میں کیا کمی دیکھی اور اسلام کے اندر انہوں نے کیا خوبی دیکھی. اور ہمارا عقیدہ سن لو, ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم اسلام کو بچا سکیں. دنیا والے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے یاترائیں نکالیں, اپنے دھرم کو بچانے کے لیے جلوس نکالیں. مسلمان کو اپنے دھرم کو بچانے کے لیے کوئی جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا دھرم نہیں ہے, اٹس ناٹ اوور ریلیجن. یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. اور شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا اسلام اور ابھرے گا. اور قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تم اسلام کو بجھانا چاہتے ہو, اسلام کی شمع اور روشن ہوگی, اسلام اور ابھرے گا جتنا تم اس کو دباؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرنا. سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے. اللہ 10 باتوں کا حکم دے رہا ہے اور 10 باتوں میں یہ 5ویں بات ہے ڈونٹ مرڈر اینی ون, ڈونٹ کل اینی ون. کسی کی ہتیا نہ کرنا, کسی کو قتل نہ کرنا. انسانی جان کی ویلو اسلام سے زیادہ کسی اور دین میں نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اور جس کا مرڈر کیا ہے وہ بے قصور تھا تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ قاتل کی سزا قتل ہے. اور اسلام میں اس سزا کو قصاص کہا گیا. جس دیش میں, جس علاقے میں, جس شہر میں یہ قانون لاگو ہو جائے کہ قاتل کی سزا قتل ہے, وہاں چلتی گاڑیوں میں گولیاں نہیں چلیں گی. آپ کے بہار میں الیکشن کے دوران گولیاں چلی ہیں اور لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. جان سستی ہو چکی ہے میرے بھائیوں. چند روپیوں کے لیے کوئی بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکالتا ہے, گنڈے اس کا روپیہ لینے کے لیے اس کی جان مار دیتے ہیں. انسانی جان اتنی سستی ہو چکی ہے. اسلام میں جان بہت قیمتی ہے میرے پیارے ساتھی. تم کہتے ہو اسلام آتنکواد سکھاتا ہے. ارے اسلام دین رحمت ہے اور میرے نبی رحمت للعالمین ہے اور میرا رب رحمان اور رحیم ہے اور میرے دین میں آتنکواد کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 152 کی طرف آ جائیے. 5 چیزیں ہو گئیں. 6ٹھی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کسی یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. کوئی بچہ جو اناتھ ہو گیا ہو, جس کے پتا کا انتقال ہو گیا ہو, جو بیچارہ یتیم ہو گیا ہو, اس کی پراپرٹی کو, اس کی زمین کو, اس کی جائیداد کو, اس کے پیسے کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرنا. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے, کشتی ہماری ڈوبی, پانی جہاں پہ کم تھا, ہم کو تو اپنوں نے ہے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. بھتیجا یتیم ہوتا ہے, اس کی زمین اور جائیداد پر سب سے پہلے چچا جو ہے ناک کی طرف فن مار کے بیٹھ جاتا ہے. آج یتیم کا حق پہلے اس کے اپنے مارتے ہیں, اس کے گھر والے اس کا حق مارتے ہیں. اور کتنے بے غیرت ایسے ہیں یتیم کے مال پہ پیسہ منگاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں. ایسے حرام خوروں کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال کھائے گا ناجائز طریقے سے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا. اگر آپ کوئی یتیم خانہ چلاتے ہیں, کوئی ادارہ چلاتے ہیں, کوئی بنات چلاتے ہیں جہاں یتیم لڑکے پڑھتے ہیں, یتیم لڑکیاں پڑھتی ہیں, ان کے نام پہ چندہ لے رہے ہیں, ان کے نام پہ دان لے رہے ہیں, بہت ہوشیار رہنا, بہت خبردار رہنا, بہت الرٹ رہنا, ایک ایک پائی کا حساب رکھنا, ورنہ قرآن کی آیت یاد رکھنا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھائے گا انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا. اور ایک بات بولوں, سیمانچل میں اتنے جلسے ہیں کہ میں ڈیلی اگر تاریخ دوں تو شاید میں دے سکتا ہوں, مگر میرے پاس وقت نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 10 دن کے اندر 10 بار آ رہا ہوں.
مجبوری کی وجہ سے اتنے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کبھی غور کیجئے کہ کوئی برائی میں کمی نہیں آ رہی ہے، کوئی سماج میں بگاڑ دور نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل بہت کٹھور ہو چکا ہے، اور دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو نبی اکرم نے کیا علاج بتایا تھا؟ ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرا دل بڑا کٹھور ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیجئے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا۔ اسی کٹیہار کے کولاسی چوک میں ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں کو وہ علم دین سکھا رہے اور 3 یتیم بچیوں کو بھی الگ سے وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت ارب پتی نہیں ہے، کھرب پتی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کتنے بڑے کلیجے کی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے کروڑ پتی ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی، حرام چیزوں میں خوب پیسہ بہاتے ہیں۔ ارے ہو سکے تو کسی یتیم کو پال لو، ہو سکے تو کسی یتیم بچے کی پڑھائی اپنے ذمے لے لو۔ میں خود مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کتنے بچے ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، صرف اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنے غریب ماں باپ کی وجہ سے، یا فیملی میں کوئی نہیں ہے اس وجہ سے بیچارے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجدیں بنواؤ، مدرسے چلاؤ، لیکن دان اور خیرات کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ یتیموں کا خیال کرو، کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لو۔ تو یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ 4 چیز اور بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا جب تک وہ یتیم بالغ نہ ہو جائے۔ جب یتیم بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دینا، اس کے مال میں ہیر پھیر نہ کرنا، اس کے مال میں کوئی 420 نہ کرنا۔ اس کے بعد 7ویں چیز فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اور جب سامان تول کے دینا اور ناپ کے دینا تو برابر برابر تول کے دینا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے ساتھ انیائے نہ کرنا۔ اگر تم بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کسی کو نقلی مال نہ بیچنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرنا، ناپ اور تول میں کوئی کمی و کوتاہی نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھارت کی سرزمین پر حالات ہمارے لیے تنگ ہو رہے ہیں، مشکلیں ہمارے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، مگر اللہ کا قرآن ہم کو راستہ بتا رہا ہے۔ اتنی مشکلوں کے باوجود ہے مسلمان، تیرا قرآن تجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ تجھے بے ایمان نہیں بننا ہے، تجھے ایماندار بننا ہے، تجھے ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں بننا ہے، صحیح ناپ تول کرنے والا بننا ہے۔ تیرا کاروبار اتنا ٹرانسپیرنسی والا ہو، اتنا صاف ستھرا ہو کہ غیر مسلم بھی تجھ سے کاروبار کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دنیا تیری ایمانداری کی تعریف کرے۔ اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اور اے میرے بندو، تم جب کوئی سامان ناپ تول کے دینا، اپنے حساب سے پوری کوشش کر لینا، لیکن اگر تم چاول بیچ رہے ہو اور 2-4 دانے چاول کے کسٹمر کو تم نے کم دے دیے، تم نے کچھ کمی اور بیشی کر دی، تو ایک دانے کا حساب نہیں لیں گے۔ اے میرے بندو، جو تیری طاقت میں نہیں ہے، جو تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کا حساب تجھ سے لینے والے نہیں ہیں۔ تو کھلم کھلا بے ایمانی مت کرنا، تو جان بوجھ کر کے بے ایمانی مت کرنا۔ ہاں، اگر ناپ تول کبھی کرنے میں، کبھی نہ جانکاری میں اگر کچھ ہلکا پھلکا 19-20 ہو گیا، اس کی اللہ کیا پکڑ نہیں ہو۔ اس کے بعد 8ویں چیز فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا۔ اور اے میرے بندو، جب تم بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا، نیائے کی بات کرنا، نہ انصافی کی انیائے کی بات نہ کرنا۔ دنیا والے کہتے ہیں پیار میں سب جائز ہے اور جنگ میں سب جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔
اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کے نام پر آپ کو کوئی ناجائز اور غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر دل میں کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ لڑکی کے گارجین سے رابطہ کریں، اس کے باپ سے رابطہ کریں، پراپر چینل سے آئیں، مین گیٹ سے آئیں. آپ بیک ڈور کا استعمال نہ کریں، آپ ناجائز طریقے کا استعمال نہ کریں. لڑکی کے نکاح کا ذمہ دار اللہ نے لڑکی کے گارجین کو بنایا ہے، اس کے ولی کو بنایا ہے، اس کے باپ کو بنایا ہے. اگر ولی تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، آپ نکاح کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں خوبصورتی پہ لٹو نہ ہو جائیں، خوبصورتی پر لٹو نہ ہو جائیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بس لٹو ہو گئے. اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دینداری ہے، پراپر چینل سے آئیں اور گارجین سے ولی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر ولی راضی نہیں ہے تو کورٹ میرج کرنا، بھاگ کے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور جو کرے گا اللہ کے یہاں بہت سخت گنہگار ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے. ابھی سوڈان سے تصویریں آ رہی ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے. کسی کو زندہ تابوت میں بھرا جا رہا ہے، کہیں پورا پورا گاؤں آگ سے زندہ جلا دیا جا رہا ہے. آج جنگ کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کا کیا نہیں کرتے. اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں دنگا ہوا اور تصویریں وائرل ہوئی، ماں حاملہ عورت کے پیٹ میں بھالا مار کے پیٹ کا بچہ ہوا میں لہرایا گیا، اور بعد میں یہ ظلم کرنے والے سب کو کلین چٹ دے دی گئی. میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو دنیا میں اگر انصاف نہیں ہوا، اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا. اسلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں انیائے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو نیائے کی بات کرو. اسی کٹیہار سے میرے پاس یہ بھی فون آیا، مولانا صاحب پنچایت کرنے والے کو اپنے پچ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیک ڈور سے پیسہ دیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، اور جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کچھ پنچایت کرنے والے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. یاد رکھیں ایسے بے ایمان پنچایت کرنے والے پنچ اور سردار، یہ پنچایت کی کرسی، یہ سردار کی کرسی، یہ فیصلہ کرنے والے کی کرسی قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کی کرسی بنے گی. اگر تو نے رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے ہیں اور حقدار کا حق مارا ہے اور مظلوم کو دبایا ہے تو یاد رکھ تو نبی کا ماننے والا نہیں ہے، تو شیطان کا ماننے والا ہے. میرے نبی انصاف کے علم بردار تھے. میرے نبی کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا. نبی کی عدالت میں کیس آیا، اے اللہ کے نبی ایک عورت نے چوری کی ہے، قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، فاطمہ نام تھا اس عورت کا، بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کی تھی اس نے. نبی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا. خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. حضرت اسامہ سے کہا آپ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ کے نبی فیصلہ چینج کر لیں، کوئی اور سزا دے دیں. اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے اسامہ کیا تم یہ چاہتے ہو میں اللہ کا قانون بدل ڈالوں اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے؟ اے اسامہ اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اے اسامہ یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی فاطمہ تھی، میری عدالت میں اگر یہ کیس آتا، میری لختے جگر، میری نور نظر، میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہے. اے اسامہ اللہ کی قسم محمد کی عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا، میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا. انصاف کرو پنچایت والوں، انصاف کرو ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے والوں، انصاف کرو، حق کا ساتھ دو، صحیح کا ساتھ دو. کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر اس کا ساتھ مت دو. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم انصاف کی بات کرو اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف پڑ جائے، اپنے قریبی لوگوں کے خلاف پڑ جائے، تب بھی تم انصاف کی بات کرو. 8 چیز ہو گئی، اب 9ویں چیز سنیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے ایمان والو تم نے اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو پرومس کیا ہے، جو پرتیجھا کی ہے، اس وعدے کو نبھایا کرو. وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نہ توڑا کرو، وعدہ خلاف نہ بنو. مسلمانوں
पांचों टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में इतना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अकीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो बिल्ली ने रास्ता काट दिया और यह अकीदा रखते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीजें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, और ऐ नबी दुनिया वालों को बता दो इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है, इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया वालों, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है, और अल्लाह की कसम अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो, हमने कभी नहीं कहा हमारे अइम्मा की तरफ आओ, हमारे उलमा की तरफ आओ। हमने जब भी दावत दी है कुरान और हदीस की दावत दी है, और ये हमारे स्टेज से इसकी मिसालें कायम हुई है। अगर किसी एक आलिम ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बयान की है, दूसरे आलिम ने तरदीद की है। अभी मुझे किसी ने बताया कि कहीं किसी ने तकरीर में कहा कि खतना की दावत हराम है। ये हराम का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि बात आई है इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि खतना की दावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस में सबूत नहीं मिलता। नबी के जमाने में लोग अपने बच्चों का खतना करवाते थे, अगर दावत सुन्नत होती तो नबी से साबित होती, कोई सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इसको हराम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये दावत दे रहा है, इसको हम बेहतर नहीं मानते हैं, सुन्नत नहीं मानते, मगर हराम भी कहना ये ज़ियादती की बात है मेरे प्यारे साथी। इसी तरीके से आपके इलाके में मैंने सुना है अकीका लोग करते हैं, बड़े जानवर का अकीका कर देते हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका कर, ये भी गलत है। अकीका के सिलसिले में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़े जानवर का अकीका किया जाए। अकीका छोटे जानवर का, बकरे का या भेड़े का ही साबित है, उसी में आप कीजिए। हाँ, अकीका के जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, अगर बगैर दांत का भी अगर मजबूत जानवर है उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना, ये ध्यान देना कि तुम्हारे बच्चे। आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है, बाप बंबई में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। और आखिर में ये 1-2 सवाल हैं, उसका जवाब देने के बाद हम बात खत्म करते हैं। ये सवाल इधर भी है 1-2, और एक साहब ने 3000 रुपया दिया है मरहूम अब्बा के लिए दुआ की दरखास्त की, मौलाना के हाथ में दे। सवाल यही लाइए, मैं पढ़ देता हूं ताकि जल्दी जल्दी जवाब हो जाए। देखिए, बहुत वक्त जो है कम है हमारे पास, फौरन निकलना है।
اس لیے میں جلدی جلدی سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے منجالی پورنیا کے ایک اشفاق صاحب نام ہے ڈاکٹر، ان کا سیمسنگ موبائل گر گیا ہے. کسی بھی بھائی کو ملا ہو تو اسٹیج تک پہنچا دے، اس میں کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ان کا ڈاکٹری ڈاکومنٹس اور وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، ان کا سارا کچھ اس میں ہے. دے دیجئے، یہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اتنا بڑا عظیم الشان جلسہ ہے، اگر کسی کو ملا ہو سیمسنگ موبائل تو اسٹیج میں پہنچا دینے کی زحمت دوبارہ کرے. اس موبائل کے دام سے وہ بے چین نہیں ہے، ان کے اندر جو ڈاکومنٹس ہے اس کے لیے بے چین ہے. آپ حضرات میں کسی کو بھی اگر یہ ملا ہو تو پہنچا دینے کی زحمت کریں گے. دیکھیے بھائی، موبائل سے زیادہ کبھی کبھی اس کے اندر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے. تو وہ بھائی جس نے بھی موبائل لیا ہے، موبائل وہ کسی نہ کسی کو بیچے گا، سستے داموں میں بیچ دے گا. اس سے بہتر ہے اللہ کا خوف کھائے، یہاں آ کے موبائل دے دے، اس کو انشاءاللہ کچھ انعام کے طور پہ وہ رقم مل جائے گی، مگر موبائل ڈاکٹر صاحب کا واپس مل جائے. یہ کسی بھائی نے اپنے مرحوم باپ کی طرف سے 3000 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے. اور سوالات کچھ آئے ہیں، میں ان کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. کیا جھنڈوتولن کے دن سنسکرت کارکرم میں ڈی جے بجا کر مسلم بچیوں کو نچانا صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے جتنی باتیں ڈی جے بجانا اور مسلم بچیوں کو نچوانا، یہ تمام چیزیں بالکل کلیئر. مولانا جرجیت صاحب آ گئے ہیں، سب چینل کھول دیجیے. سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں. بلکہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے مدرسوں میں بھی کہیں کہ ایکشن کے نام پہ جوان لڑکیوں سے لوگ ایکشن کروا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے، اس پر بھی ہمیں نکیل ڈالنی چاہیے. ڈانس کا نام آپ ایکشن رکھ دیں تو وہ صحیح نہیں ہے. ایک اہم سوال کہ غیر مسلموں کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اس بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ علاقے کے جو سینئر علماء ہیں ان سے ایک مرتبہ آپ مشورہ کر لیں. میرے اپنی معلومات کی حد تک غیر مسلم کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکہ کے مشرکوں نے کی تھی اور اللہ کے نبی نے اس تعمیر کو باقی رکھا تھا. غیر مسلموں نے اپنے ہی پیسے سے کی تھی. یہ الگ بات ہے ان غیر مسلموں نے حلال پیسے سے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حرام پیسہ نہیں لگاتے تھے، حرام بزنس کرتے تھے وہ لوگ، مگر اتنا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں حلال کمائی کا پیسہ لگاتے تھے. تو آج اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کا مکس بزنس ہے، کچھ چیزیں بھائی غیر مسلم اسلام کو تو نہیں مانتا ہے، اس کے سود بیاج بھی چلتا ہے، بہت کچھ حرام بھی کام چلتا ہے. تو اگر اس کا موسٹلی بزنس، زیادہ تر بزنس جائز چیزوں کا ہے اور کچھ وہ حرام کے بھی کام کر رہا ہے، تو ایسے غیر مسلم کا چندہ آپ لے سکتے ہیں. اور مسلمانوں میں یہی مسئلہ ہے، مسلمان کا بھی چندہ، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو موسٹلی اس کا کام حلال ہے، کچھ وہ حرام کام بھی کر رہا ہے، ایسا انسان اگر چندہ دیتا ہے تو ہم لے سکتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی سب کمائی حرام کی ہے یا کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام کا ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کا چندہ نہیں لینا چاہیے اور مسجد اور مدرسہ میں نہیں لگانا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. یہ میری اپنے تحقیق اور اپنے علم کے مطابق ہے. مزید آپ اپنے علاقے کے جو معتبر اور سینئر علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیجیے. اور ایک سوال، میت کو دفن کے بعد جماعت کے ساتھ دعا ہے؟ میت کے دفن کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ مردے سے سوال ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو. تو سب لوگ دعا کریں گے لیکن اجتماعی شکل نہیں ہونی چاہیے. اجتماعی کا مطلب یہ کہ ایک آدمی دعا کرے باقی سب لوگ آمین کہیں، اس کو دعا میں فالو کریں، یہ نہیں. ہاں سارے لوگ ایک ہی ٹائم اگر دعا کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دفن کے بعد دعا کا ثبوت ہے، نبی نے دعا کا حکم دیا ہے. مگر اجتماعی شکل دینا اگر نبی سے ثابت ہوتا تو حدیثوں میں ذکر ہوتا. حدیثوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی دعا کر رہے ہیں باقی صحابہ آمین بول رہے ہیں، تو یہ شکل نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم. اور مٹی دینے کے لیے مثلا 5000 آدمی آئے ہیں تو سب کو مٹی دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں، بلکہ مٹی دینے کی الگ سے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صرف جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور کوئی دفن میں بھی دفن تک شامل رہتا ہے جنازے میں تو اس کو ڈبل قیرات کا ثواب ملتا ہے. مٹی آپ دے دیں اچھی بات ہے، مٹی نہیں دیتے کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ اعلم بالصواب. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو 10 باتیں سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہے، ان 10 باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا